بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاک افغان سرحد کے قریب حملہ ہوا ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے، حقائق کیا ہیں یہ آپ کو بتانا ہے۔ اور سابق جو پہلا دور تھا طالبان کا، یا طالبان تحریک کے جو بانی تھے افغانستان میں، ملا محمد عمر مجاہد، ان کی والدہ انتقال کر گئی تھیں۔ آج ان کا قندھار میں جو ہے جنازہ ادا کیا گیا۔ ایک اور عالمی شہرت یافتہ عالم دین پاکستان جنگ پنجاب سے جن کا تعلق تھا، مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کی نماز جنازہ کل پیر کے دن 2 بجے ادا کی جائے گی جنگ میں۔ یہ 2 خبریں انتقال کے حوالے سے تھیں۔ یہ جو حملہ ہوا ہے پاک افغان سرحد کے قریب، اس پر بات کرنی ہے۔ اور تہران میں افغانستان زیر بحث رہا۔ آج سے جو ایک اجلاس کا آغاز ہوا، ایک اہم قبائلی رہنما کو شہید کیا گیا ہے وزیرستان میں، اور بنگلہ دیشی فوجیوں پر سوڈان میں ڈرون حملہ ہوا ہے۔ ایک اور واقعہ سڈنی کے ساحل پر آسٹریلیا میں ہوا ہے، جہاں پہ مبینہ طور پر یہودیوں کی ایک تقریب کو فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا، جس میں 10 یا 12 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ جو حملہ آور تھا اس سے باقاعدہ ایک ویڈیو وائرل ہے، جس میں ایک بندہ، ایک شخص اس حملہ آور سے بندوق چھین لیتا ہے اور اس کو جو ہے وہ بھاگنے پر مجبور کر دیتے۔ اس کے بعد کیا صورتحال ہے، اس کی تفصیل ابھی آنی ہے۔ یہ ایک حملہ ہوا تھا پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں، جو جھڑپ ہوئی تھی 5 دسمبر کو ہوئی تھی۔ ٹھیک 9 یا 10 دن بعد یہ ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ پاک افغان سرحد سے ایسی افسوسناک خبریں آ رہی ہیں۔ جب ایک طرف تہران میں ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے موضوع پر بیٹھک ہوئی، ریجنل جو ممالک ہیں، جو پڑوسی ممالک ہیں افغانستان کے، تو دوسری طرف ہم یہ حملہ دیکھتے ہیں، اور اس حملے کی مختلف قسم کی تفصیلات جو ہیں یہ سامنے آ رہی ہیں۔ یہ کرم کا علاقہ ہے، شبک انذار پوسٹ ہے، اور یہ بارڈر پوسٹ ہے، بالکل سرحدی چوکی ہے۔ اس پر حملہ کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ افغان سائٹ سے حملہ کیا گیا۔ کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ جو ملیٹنٹس ہیں، انہوں نے نشانہ بنایا پاکستانی حدود کے اندر پاکستانی اس پوسٹ کو، اور ٹیل اسکاؤٹس کے 3 جو اہلکار ہیں اس افسوسناک واقعے میں شہید ہوئے، اور 3 جو ہیں وہ زخمی ہوئے۔ مقامی طبی مرکز میں ان زخمیوں کو منتقل کیا گیا ہے۔ سرکاری سطح پر نہ افغانستان نے اس حوالے سے کچھ کہا ہے، نہ پاکستانی حکام نے اس حوالے سے کچھ کہا ہے۔ اوپنلی میڈیا میں جس طریقے سے پریس ریلیز جاری کی جاتی ہے، جس طریقے سے بیان سامنے آتا ہے، اس قسم کے بیانات ہم دونوں طرف سے نہیں دیکھ رہے۔ اطلاعات ضرور ہیں، واقعہ ضرور ہوا ہے۔ یہ ابھی دیکھنا باقی ہے کہ یہ افغان سائٹ سے اگر ہوا ہے تو کیا افغان فورسز نے کیا ہے، کیا پاکستانی ملیٹنٹس نے کیا ہے، کیا وہاں پہ کوئی تشکیل آ رہی تھی تو اس کو روکنے کی کوشش کی گئی تو پھر یہ جھڑپ ہوئی ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ جانی نقصان ہوا ہے، اور بڑا نقصان ہوا ہے۔ 3 سیکیورٹی کے جو اہلکار ہیں یہ اس میں شہید ہوئے ہیں۔ یہ ایک جو سلسلہ ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ 5 دسمبر کو ہوتا ہے جناب چمن سپن بولدک بارڈر کے اوپر، اور یہاں پہ باب دوستی کے قریب بادینی بارڈر پر جو ہے یہ حملہ ہوا، اور پھر دونوں طرف سے متضاد دعوے کیے گئے۔ پاکستان نے کہا افغان سائٹ سے حملہ ہوا ہے، افغان سائٹ سے کہا کہ پاکستان کی طرف سے حملہ ہوا ہے۔ پھر یہ جھڑپ ہوئی اور اس میں 2 طرفہ جانی اور مالی نقصان ہوا۔ تو پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد یہ فائرنگ کا سلسلہ رک گیا تھا، لیکن نقصان بہرحال ہو گیا تھا۔ وہ جو ایک سیز فائر ہے پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں، اس کے آگے سوالیہ نشان لگ گیا تھا۔ اب یہ جو واقعہ ہے، اس پر اگر فوری طور پر سرکاری حکام کی طرف سے، حکومتوں کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیز فائر برقرار ہے، اور اس واقعے کی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ یہ حملہ اس سرحدی پوسٹ کے اوپر کس طریقے سے کیا گیا۔ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جب سرحدی چوکیوں پر حملہ ہوتا ہے، انگیج ہوتی ہیں دونوں فورسز دونوں ملکوں کی، تو بیچ میں ایک بڑی تشکیل آنے کی کوشش کرتی ہے، افغانستان سے پاکستان کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کا باقاعدہ ویڈیوز بھی سامنے آ جاتی ہیں، باقاعدہ نگرانی ہوتی ہے، فضائی نگرانی ہوتی ہے، اور پھر یہ سارے ثبوت جو ہیں افغان حکومت کو پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ جو تہران میں
بیٹھک ہوئی ہے، اس میں پاکستانی وفد کی قیادت جو ہے یہ محمد صادق خان نے کی، یہ نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ہیں، اور اس میں کابل میں تعینات جو پاکستانی سفیر ہیں عبید الرحمن نظامانی صاحب، یہ بھی اس میں شریک تھے۔ یہ ریجنل جو ممالک ہیں، جو افغانستان کے 6 پڑوسی ممالک ہیں، یہ ان کا اجلاس تھا، تہران میں تھا۔ روس بھی اس گروپ کا حصہ ہے، اور اس موقع پر جو بڑا اہم خطاب تھا یا جو آغاز کیا وہ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کیا، چونکہ وہ میزبان تھے، اور اس سلسلے میں جو علاقائی جو ممالک ہیں ان کو جو درپیش مسائل ہیں، خصوصاً جب ہم سیکیورٹی کے معاملات کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو افغانستان کا بار بار اور ہر پڑوسی ملک افغانستان کا یہ سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے ضرور بات کرتا ہے۔ جب افغانستان کے ساتھ تجارت کے معاملات پہ بات ہوتی ہے تو بنیادی شرط سیکیورٹی کی بہتر صورتحال جو ہے وہ رکھی جاتی ہے۔ اسی طرح اس اجلاس سے خطاب کیا پاکستان کے ایران میں سفیر مدثر ٹیپو نے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی سے متعلق اسلام آباد کے تحفظات کا سنجیدگی سے حل ضروری ہے۔ پاکستان نے واضح کیا کہ وہ خطے میں امن، ترقی اور سیکیورٹی کے فروغ کا خواہاں ہے۔ تمام فریق مشترکہ ذمہ داری ادا کریں۔ اس اجلاس کی باقی تفصیلات میں نے آپ کو بتانی ہیں، آپ کے سامنے رکھنی ہیں، لیکن جو اس وقت صورتحال ہے پاکستان اور افغانستان کی، تو وہ ظاہر ہے کہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ افغانستان کو بھی اس اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی، انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اس اجلاس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر بھی میں نے بات کی پچھلی ایک ویڈیو میں، اور اس پہ دو طرح کی آراء جو ہیں سامنے آ رہی ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سیاسی جو ہے نابالغی کا ثبوت دیا ہے، ابھی تک وہ سیاسی طور پر بالغ نہیں ہوئے افغان طالبان، یعنی افغانستان کو اور افغانستان کے عوام کو ایک تو عالمی سطح پر اور دوسرا علاقائی سطح پر اگر یہ تنہا کرنے کی اس طرح کوشش کریں گے، اگر کوئی بھی کوشش ہوتی ہے، کوئی بھی اجلاس ہوتا ہے، وہ موضوع اگر افغانستان ہوتا ہے، بات اگر افغانستان پہ ہونی ہے، اور اس اجلاس میں سے افغانستان یا افغانستان کی حکومت شرکت کرنے سے انکار کر دے، تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے۔ دوسری طرف ایک رائے یہ تھی کہ افغانستان کی حکومت نے انکار کر کے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے، اور اس کے لیے دلیل یہ دی گئی تھی کہ چونکہ سعودی عرب سرگرم ہے پاکستان اور افغانستان کے معاملات کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے، تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ ایران ناراض ہو جائے، سعودی عرب ناراض ہو جائے، کیونکہ یہ اجلاس جو ہے یہ ایران میں منعقد ہونا ہے، اور ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کی جو ایک حساس نوعیت ہے، یہ اس کے پیش نظر یہ دلیل دی گئی تھی۔ بہرحال معاملہ صرف پاکستان اور افغانستان تو نہیں تھا، ظاہر ہے کہ اس میں اگر افغانستان کے پڑوسی ممالک باقی بھی شریک ہیں تو اس میں تجارت کے معاملات کے حوالے سے بات ہو سکتی تھی، بات ہوئی ہے، اور دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے یہ ایسا تو نہیں ہے کہ افغانستان کے تمام جو باقی جو 5 ممالک ہیں پڑوسی یا روس ہے، وہ صرف پاکستان کے لیے یہ تہران میں بیٹھ گئے تھے، یہ پاکستان کی ہمدردی میں بیٹھ گئے تھے تہران کے اندر۔ ظاہر ہے کہ ریجنل بہت سارے ایشوز ہیں، صرف پاکستان اور افغانستان کا معاملہ تو نہیں ہے، تو افغان طالبان کو یہ موقع مس نہیں کرنا چاہیے تھا، کچھ مبصرین یہ کہتے ہیں، اور اس اجلاس میں ضرور جو ہے وہ شرکت کرنی چاہیے تھی۔ یہ جو حملہ ہوا ہے اس کی میں نے جیسے آپ کو کہا کہ تفصیلات اب آنی ہیں، تو وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ جنوبی وزیرستان میں یہاں ایک زرملن علاقہ ہے، اس علاقے سے تعلق رکھنے والے سلیمان خیل قبائل کے ایک اہم قبائلی رہنما ترابی کو اعظم ورسک میں قتل کیا گیا ہے۔ یہ اپنے گھر سے اعظم ورسک سے زرملن جا رہے تھے، راستے میں گلدونا غنڈائی کے مقام پر حملہ آوروں نے ان کو نشانہ بنایا۔ کون تھے یہ ابھی تک پتہ نہیں چلا۔ پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس واقعے میں کون سا گروپ یا کون سا انڈیویجول جو ہے یہ ملوث ہو سکتا ہے۔ جنوبی وزیرستان آپ کو پتہ ہے یہاں پہ پہلے بھی قبائلی مائدین کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ تو یہ جناب اپڈیٹس تھیں، کچھ ایک خبر جو ہے وہ کچھ اور واقعات ہوئے ہیں خیبر پختونخوا سے، اگلی ویڈیو میں اس پر میں تفصیلی بات کروں گا۔ افسوسناک واقعات ہوئے ہیں۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ اور آخر میں میں نے آپ کو صرف وہ ایک خبر جو تھی وہ بنگلہ دیش
کہ جو فوجی ہیں ان کو سوڈان میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ امن مشن میں تھے کہ جہاں پہ پاکستانی اور جہاں پہ مختلف ملکوں کے جو فوجی اہلکار ہیں یہ یہاں پہ کام کرتے ہیں، تو یہ بنگلہ دیش میں یہ واقعہ سوڈان میں یہ واقعہ ہوا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ یہ جو ڈرون حملہ ہوا ہے اس میں UN امن مشن کے 6 ارکان بنگلہ دیش سے جن کا تعلق تھا یہ اس میں جاں بحق ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں۔ یہ اقوام متحدہ کے مشن کے مطابق ہفتے کے روز سوڈان کے خطے کوردوفان میں ڈرون حملے کے نتیجے میں یہ 6 ارکان جو ہیں یہ جاں بحق ہوئے ہیں، اور اس میں 6 ارکان زخمی بھی ہوئے ہیں جن میں 4 کی حالت تشویشناک ہے۔ اور بنگلہ دیش کے عبوری سربراہ محمد یونس نے ایک بیان میں اس واقعے کی مذمت بھی کی ہے، اور بنگلہ دیشی اہلکاروں کو ہر ممکن امداد فراہم کی جائے گی، یہ انہوں نے یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ اس واقعے کے بعد بتایا جاتا ہے کہ پاکستانی جو فوجی تھے وہاں پہ امن مشن کا جو حصہ ہیں انہوں نے اس علاقے کو گھیرے میں لے لیا تھا، اور حملہ آور جو تھے یہ یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ بہرحال یہ چونکہ بنگلہ دیش سے متعلق خبر تھی، امن مشن کے حوالے سے خبر تھی، تو میں نے کہا یہ بھی اپنی ویڈیو کا حصہ بناؤں۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔